مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کر رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین، ملک شاہ بنت سلمان بن مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ نجم الدین، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اسی سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریر کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا، شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے؟ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکا کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں بھیجا تھا؟ لڑکی، اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی، شیخ، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار اور مسلمانوں کی قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔